السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ میری آنکھیں نیند سے بند ہو رہی ہیں مطلب مجھے اتنی سخت نیند آ رہی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے کتنی سخت نیند آ رہی ہے۔ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، میں نے پروف ریڈنگ بالکل بھی نہیں کی ہے، تو جیسی بھی ایپیسوڈ ہے آپ لوگ گزارا کر لو، کیونکہ آج مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ میچ ہونے والا ہے، تو میں نے دوپہر میں کچھ نہیں لکھا تھا۔ میں دوپہر میں لکھ لوں تھا، رات کو آرام سے سکون سے ریکارڈنگ کر لیتی ہوں، لیکن آج میری حالت خراب ہو رہی ہے اور صبح والی ایپیسوڈ بھی میں نے نہیں لکھی۔ تو صبح ہم نے کسی اسکول میں بھی جانا ہے، تو وہ بھی مجھے ہر حال میں لکھ کر سونا پڑے گا، اور اگر میں نہیں لکھ پائی تو پھر شام کو ایپیسوڈ آئے گی صبح والی۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ کل آپ لوگوں نے سب نے پوچھا کہ میں بولی کیوں نہیں، میں نے باتیں کیوں نہیں کی، تو میں اصل میں سو کر اٹھی تھی اور میں نے ایپیسوڈ لکھ کر رکھی ہوئی تھی۔ میں جیسے جاگی ہوں نا تو میں نے دیکھا 11 سے اوپر ٹائم نکل رہا ہے، تو میں نے ایسا کیا کہ میں اٹھ کر نا میں نے جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ ایپیسوڈ لیٹ ہو جائے، اور پھر آج کل نیٹ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی بند ہو جاتا ہے، تو پھر نیٹ نے حالت خراب کر رکھی ہے، تو اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ میری باتوں سے میری ایپیسوڈ اپلوڈ ہونے میں ٹائم لگ جائے، اسی لیے میں کچھ بھی نہیں بولی تھی، اور آج بھی میں کچھ بھی نہیں بولنے والی تھی۔ بس میں بہت خوش ہوں، آج پاکستان فائنلی جیت گیا ہے، اور بہت ہی کمال کا جیتا ہے۔ میرے خیال میں اب تک یہ ریکارڈنگ میچ ہوگا کہ 38 اسکور پہ پوری ٹیم گرا دی، تو بہت 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 زبردست کھیلا ہے، نو ڈاؤٹ۔ تو آج کا میچ بہت ہی کمال کا رہا ہے، تو میں بہت خوش ہوں۔ جتنی پہلے والے میچ پہ مایوسی تھی ساری ختم ہو چکی ہے، لیکن مایوسی میرے خیال میں پرسوں واپس لوٹ رہی ہے تو دعا کریں، اللہ کرے پاکستان جیت جائے، اور نہیں سب لوگ نہیں دعا کرو، صرف پاکستانی لوگ دعا کرو، انڈیا والے اپنی ٹیم کے لیے دعا کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اب ہم ذرا آتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، میں جلدی جلدی اس کو پڑھ لوں، پھر میں سو جاؤں گی، اور صبح نماز کے وقت جا کے اگر تو میں لکھ پائی تو میں لکھوں گی، اگر میں نہیں لکھ پائی تو میں شام کو دوں گی۔ تو آپ لوگوں کا فرض ہے کہ جو مجھے سن رہے ہو وہ سب لوگ نا وہ دے دیں، جو پوچھے نا گروپ میں اس کو جواب دے دیں۔ لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ جان عشقم قسط نمبر 71، تحریر عریج شاہ۔ آج نکاح تھا، اسی لیے سب لوگ صبح صبح ہی تیار ہو گئے تھے، اور جس کا نکاح تھا اس کی کسی کا ہوش ہی نہیں تھا، اس کا لباس اب تک نہیں آیا تھا۔ سارا کام تقریباً ہو چکا تھا، تھوڑی دیر پہلے جو لوگ رہ گئے تھے ان کے بھی کپڑے آ چکے تھے، لیکن جس نے کپڑے پہن کر نکاح کرنے جانا تھا وہ ابھی تک خاموش بیٹھا ہوا تھا، اور دادا جان کا حکم تھا کہ شناور وہی جوڑا پہنے گا جو انہوں نے اس کے لیے بنوایا ہے، اسی لیے وہ خاموشی سے صرف بڑے سکون سے اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، جبکہ باقی سب لوگ اپنی تیاریوں میں مصروف بڑی مسجد کی طرف روانہ ہونے والے تھے۔ زراور، مکرش اور عبداللہ تو بس اس پر ہنسے جا رہے تھے، کیسی قسمت تھی اس کی، دلہا ہونے کے باوجود اس کے کپڑے سب سے لیٹ آنے والے تھے، جبکہ اسے خبر ملی تھی کہ بیوٹی پارلر والی اس کی ہونے والی بیوی کو بھی تیار کر کے جا چکی ہے۔ مطلب اب حالات بدلنے والے تھے، اس دفعہ دلہن کی بجائے دلہا لیٹ ہو رہا تھا۔ غصہ تو اسے بہت آیا تھا، لیکن پی گیا۔ اب وہ کسی کے سامنے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اس کا بہت مذاق اڑایا جاتا، اور شناور شاہ کو کوئی مذاق اڑائے یہ بات اس سے برداشت کہاں ہوتی تھی۔ وہ کچھ نہ سہی، لیکن ان دونوں میں اس نے ایک بات بہت زیادہ نوٹ کی تھی کہ معظم پہلے بھی اس سے دور ہی رہتا تھا، لیکن جب سے اس شادی کا سلسلہ شروع ہوا تھا معظم سے دیکھتے ہی منہ پھیر لیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس کو معاف بھی کر دیا تھا، اس کی غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنا بھائی تسلیم کر لیا تھا، لیکن معظم کی ناک شاید کچھ زیادہ ہی اونچی تھی، اسی لیے اس نے بھی دوبارہ اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا تو زبردستی کا تعلق بنانے کا قائل وہ بھی نہیں تھا۔ انایا رات کو ہی امریش کو گفٹ دکھا کر واپس آنے والی تھی، لیکن وہ واپس نہ آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر انایا وہاں سے اس کا گفٹ واپس لے کر نہیں آئے گی
تو رات کو وہ امریش کو کیا دے گا؟ یہی سوچ کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا، جہاں پر تقریباً سبھی لوگ گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے، لیکن انایا اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے وہ اس کے ساتھ جا کر اس نے سب سے مہنگا اور خوبصورت ڈریس لیا تھا، وہ بھی اسی کے پیسوں سے، اور جب وہ وہی سوٹ پہننے والی تھی اور آج وہ وہی سوٹ پہننے والی تھی، لیکن وہ تو تب پہنتی جب وہ اسے کہیں نظر آتی۔ یہ لڑکی کہاں چھپ کر بیٹھ گئی تھی؟ یقیناً اپنی آپی دلہن آپی کے پہلو میں بیٹھی ہوگی۔ یار دلہا کے بارے میں بھی سوچ لو۔ وہ سب لوگ باہر نکل رہے تھے جب اس نے اوپر سے دہائی دی۔ فون کیا ہوا ہے اس آدمی کو، اس نے کہا ہے کہ کچھ دیر میں آ کر سوٹ دے جائے گا۔ ہم بڑی مسجد میں جا کر تیاریاں دیکھ رہے ہیں، تب تک تم تیار ہو کر آ جانا۔ تمہیں کون سا کوئی میک اپ کرنا ہے جو اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ آرام سکون سے تیار ہو کر آ جانا، نکاح کو ابھی بہت سارا ٹائم ہے۔ دادا جان اسے دیکھتے ہوئے کہا اور سارے لڑکوں کو ساتھ باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ مطلب یہ لوگ دلہے کو اکیلے کمرے میں چھوڑ کر جا رہے تھے؟ یہ بہت غلط بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا واپس اپنے کمرے کی طرف آ گیا تھا۔ پھپھو انایا کہاں ہے؟ میں نے اس کو کہا تھا وہ میرے ساتھ آئے گی، لیکن نہ تو وہ پارلر میں میرے ساتھ آئی اور نہ ہی یہاں میرے ساتھ ہے۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے۔ دیکھیں وہ تیار بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ وہ لوگ امریش کو مسجد لے کر جانے کی تیاریاں کر رہے تھے، جبکہ انایا اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ صبح سے اس کے دل میں عجیب طرح کی بے چینی ہو رہی تھی، اور ایسے میں انایا بھی غائب تھی۔ اس سے بات کر کے وہ پرسکون ہو جاتی تھی۔ وہ تو میرے خیال میں مسجد پہنچ گئی ہوگی۔ اب تم بیکار میں یہاں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی ہو۔ چلو جلدی چلو، بابا جان نے کہا ہے کہ تمہیں پہنچا دیا جائے۔ شناور کا بھی سوٹ آ چکا ہے، وہ بھی تیار ہونے گیا ہے۔ پھپھو نے اسے تفصیل سے بتایا تو وہ اٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے مسجد کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا، جبکہ شناور کی تیاری بھی اینڈ لگی ہوئی تھی۔ وہ نہا کر باہر نکلنے لگا تو اپنے کمرے میں اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے کسی کو تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا، لیکن کون آیا تھا اس کے کمرے میں وہ سمجھ نہیں پایا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگا کہ بیڈ کے قریب زمین پر اسے انایا بے حد بری حالت میں پڑی ہوئی نظر آئی۔ اس کی حالت اتنی زیادہ خراب تھی کہ شناور کو سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ فوراً اس کے پاس آتا اس کے گال تھپ تھپانے لگا۔ اس نے رات کے وہی مہندی والے کپڑے ہی پہن رکھے تھے جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر سچ مچ میں کانپ کر رہ گیا تھا۔ انایا اٹھو، بتاؤ مجھے کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ؟ انایا اٹھو۔ وہ بے چینی سے آگے پیچھے پانی ڈھونڈنے لگا جب اچانک دادا جان اور بابا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ بابا جان یہ دیکھیں، انایا کے ساتھ کسی نے چٹاخ۔ بے غیرت، میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا نکلے؟ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ ایک بچی ہے؟ تجھے شرم نہ آئی اس معصوم کی زندگی تباہ کرتے ہوئے؟ دادا جان اس کے منہ پر تھپڑ برسائے جا رہے تھے، جبکہ وہ حیران سا کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے بارے میں ایسا بھی سوچ سکتے تھے، جبکہ اچانک ہی پیچھے سے انایا کے بابا کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے زمین پر پڑی اپنی بیٹی کے پاس پہنچے تھے، جہاں اس کی حالت دیکھ وہ دھارے مار کر رونے لگے۔ بابا آپ کو غلط ایک لفظ نہیں شناور، بس خاموش۔ کل رات سے غائب ہے اس کی بیٹی۔ کل رات سے یہ پاگلوں کی طرح اسے ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے۔ صبح اسے پتہ چلا کہ یہ رات کو تم نے اسے غائب کر دیا تھا۔ آخری بار اسے تمہارے ساتھ اندھیرے میں دیکھا گیا تھا، جہاں تم اسے پیسے دے رہے تھے۔ کس چیز کے پیسے دیے تھے تم نے اسے؟ بتاؤ مجھے، کیا نیت تھی تمہاری؟ کیا چاہتے تھے تم؟ ہمیں ذلیل کرنا؟ یہ کیا ہے تم نے ایک معصوم سی بچی کے ساتھ؟ صرف 13 سال کی
ہے وہ، تمہیں رحم نہ آیا اس پر؟ بابا نے ایک بار پھر سے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا۔ بابا میں نے کچھ نہیں کیا، آپ بس عنایا کو ہوش میں آنے دیں، وہ خود آپ کو بتائے گی۔ وہ انہیں یقین دلاتا ہوا ایک بار پھر سے بیڈ کی طرف بھاگا تھا۔ وہ عنایا کو جھنجھوڑ رہا تھا لیکن اسے ہوش نہیں آیا۔ دور رہو، مت چھونا میری بیٹی کو اپنے ان گندے ہاتھوں سے، اس کی زندگی تباہ کر دی تم نے۔ اب کیا چاہتے ہو؟ پیچھے ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عنایا کے بابا اسے دھکا دیتے ہوئے عنایا سے دور کیا تھا۔ انکل پلیز میرا یقین کریں اور اسے میرے ساتھ ابھی ہسپتال لے کر چلیں، وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، ساری سچائی سامنے آ جائے گی، جہاں بات صرف آپ کی بیٹی کی نہیں بلکہ میرے کردار کی بھی ہے۔ یقین کریں اگر عنایا نے ایک بار بھی کہا کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی برا کیا ہے، اسی وقت اس سے نکاح کر لوں گا، میں اسی وقت اسے اپنے نکاح میں لے لوں گا، آپ اسے میرے ساتھ ہسپتال لے کر چلیں۔ وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے کہنے لگا تھا، نکاح تو تمہیں ہر حال میں کرنا ہی پڑے گا اس کے ساتھ، کیونکہ یہ تمہارے کمرے میں اس حالت میں ملی ہے اور آخری بار اسے تمہارے ساتھ دیکھا گیا تھا، یہاں تک کہ اس کی کمرے میں بلانے کے لیے تم نے اسے لالچ بھی دیا تھا۔ وہ بچی تھی، معصوم تھی، تمہاری نیت سمجھے بنا تم پر یقین کر کے یہاں آ گئی اور تم نے بس بابا جان بس، مجھے میری ہی نظروں میں مت گرائیں، اسے لے کر چلے جائیں ہسپتال، فی الحال اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تو ارسلان صاحب خاموش ہو گئے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات تھی جب شناور کی ساری سرگرمیاں ان کے سامنے آ گئی تھی۔ ان کی ہزاروں طرح کی لڑکیوں سے دوستی تھی اور دوستی کافی آگے بڑھ چکی تھی کہ انہیں تحفے طوائف دیتا رہتا تھا اور ہوٹل میں ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں۔ ایسے میں انہیں شناور کی شادی امریش کے ساتھ کرنا ایک سراسر غلط فیصلہ لگا تھا، لیکن دادا جان نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ شادی کے بعد سدھر جائے گا، یہ سارے شوق شادی کے پہلے کے ہوتے ہیں۔ لیکن اب انہیں اپنا یہ فیصلہ بالکل غلط لگ رہا تھا اور عنایا کی زندگی تباہ کر چکا تھا، ایک چھوٹی سی بچی کو تباہ کر چکا تھا۔ لڑکی کو ہوش آ چکا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی ہے یہ تو وہ خود بتائے گی، لیکن فی الحال وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اسی لیے آپ لوگوں کو خاص خیال رکھنا پڑے گا، اس کے سامنے کچھ بھی الٹا سیدھا بول کر اس کی ذہنی کنڈیشن کو مزید خراب مت کیجیے گا۔ ڈاکٹر ان کے سامنے کھڑی انہیں بتا رہی تھی، جی ڈاکٹر ہم کچھ نہیں کریں گے، بس آپ ہمیں اس سے ملنے کی اجازت دے دیں۔ ارسلان صاحب انہیں دیکھتے ہوئے بولے تو ڈاکٹر نے ہاں میں سر ہلایا اور ان کے ساتھ ہی سب سے پہلے شناور کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے عنایا کے پاس کسی نے نہیں جانے دیا تھا۔ اپنے بابا کو دیکھتے ہی وہ ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بابا کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ شناور وہیں تھوڑے فاصلے پر کھڑا ان سے رک گیا تھا۔ ارسلان صاحب اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اسے تسلی دینے کی کوشش کرنے لگے، میری بچی تمہارے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ اتنا بڑا ستم؟ بابا جان اس کے پاس رک کر اس سے سوال پوچھنے لگے، لیکن وہ تو اپنے بابا کے گلے لگ کر روئے جا رہی تھی۔ بتاؤ بیٹا کیا تمہارے ساتھ یہ سب کچھ شناور نے کیا ہے؟ وہ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگے تو اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلا گئی۔ شناور ان کے پیچھے کی طرف کھڑا تھا، اسی لیے وہ اس کے جواب کو دیکھ نہیں پایا تھا، لیکن دادا جان کی اگلی بات پر وہ دونوں ہی سکتے میں آ گئے تھے۔ ارسلان مولوی کو بلاؤ، ابھی اور اسی وقت نکاح ہوگا عنایا اور شناور کا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اپنے موبائل پر آنے والی کال کو دیکھنے لگے۔ مکرش شناور کا نکاح عنایا کے ساتھ ہوگا، وہاں امریش کا نکاح مقدم سے کروا دو۔ امریش سے کہہ دینا کہ شناور اس کے قابل نہیں ہے
اور تم میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، جا کر مولوی کو بلا کر لاؤ۔ انہوں نے بے حد غصے سے ارسلان صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ ان کے سامنے سے ہٹتے ہی شناور کو اپنے سامنے دیکھ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سرخ نگاہوں سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ وہ اس پر ایسا گھٹیا بے بنیاد الزام بھی لگا سکتی تھی، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ کب کہاں کون سے لمحے میں اس نے اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی غلط سلوک کیا تھا جس کی بنا پر وہ اسے اتنا بڑا الزام لگا گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب آ گئے تھے۔ شناور نے کسی طرح کا کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ اسے جہاں کہا گیا اس نے وہیں سائن کرتا گیا، جبکہ عنایا بھی خاموشی سے پیپرز پر اپنا نام لکھتی گئی۔ یہ سب کچھ اس طرح سے ہوگا کسی نے نہیں سوچا تھا، لیکن جو سوچتے ہیں وہی ہو ایسا ضروری تو نہیں۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو کہ میں نے جتنا جلدی ہو سکے اتنا پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور میری آنکھیں قسم سے بند ہو رہی ہیں۔ میری حالت سچی میں بہت خراب ہو رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اب میں مزید جاگ سکوں گی۔ آج دوپہر میں بالکل نہیں سوئی۔ پہلے ٹریولنگ میں نے کی ہے، وہ بھی اچھی خاصی، تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے میں پہلے گئی اور پھر میں واپس آئی۔ تو آپ سوچ سکتے ہو کہ سفر میں انسان ایسے ہی تھک جاتا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں سرپرائز لکھوں گی، تو سرپرائز میں نے وقفے سے لکھا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو میرا ارادہ تھا آج کی ایپیسوڈ لکھنے کا رات کی، جو کہ بہت زیادہ لیٹ ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے لکھی بھی ابھی ہے میچ کے بعد۔ خیر، اگر مجھے پتہ ہوتا میچ کا، یہ نہیں کہ پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے کنفرم نہیں تھا کہ آج کے دن ہی ہے۔ تو آج کے دن ہی ہے، تو اب فائنلی میچ بھی ہو گیا، جیت بھی گیا پاکستان، اور اب مطلب میری ایپیسوڈ بھی ہو گئی، جو کہ میں آپ لوگوں کو سینڈ کرنے جا رہی ہوں۔ تو میرے موبائل کی بیٹری بھی 66% رہ گئی ہے۔ تو آج کی ایپیسوڈ پہ آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، روز کی طرح جیسا کہ آپ لوگ کرتے ہو، اور ریویوز آپ نے گروپ میں دینے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ریویو میرے ان باکس میں دیتے ہیں، تو میں ان کو کہتی ہیں میرے ان باکس میں نہیں دینے ہیں، آپ لوگوں نے دینے ہیں جہاں پہ آپ لوگ دیتے ہو، جہاں پہ باقی سب لوگ دیتے ہیں، وہاں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ ریویو آیا ہوا ہے۔ تو اب ملتے ہیں ہم آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔